حیاتن طیبہ، فرمایا ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ کیا مطلب جی؟ کیا مطلب آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کو صدیاں بیت گئیں، داتا پاک حضور علیہ رحمہ کو صدیاں بیت گئیں، حضرت داتا پاک کا زمانہ حضرت غوث پاک سے پہلے گئے، لیکن صدیاں گزر گئیں، آج بھی کیا ہے، داتا داتا نہیں ہو رہی۔ یہی ہے پاکیزہ زندگی کہ جانے کے بعد بھی ان کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لوگوں کے سینوں میں زندہ رہے، زبانوں پہ جاری رہے، تو اس کو پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ تمہارا پاک رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا دی، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، پھر کیا ہوا؟ فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، فرمایا وہ پاک رب پھر وہ پانی برساتا ہے، زمین کو سبزہ اگانے کی طاقت دیتا ہے، پھر طرح طرح کے پھل پھول بوٹے، طرح طرح کی ترکاریاں اور ہر طرح کی نعمتیں زمین تمہارے لیے اگاتی ہے۔ یہ انسان کی اوقات کیا تھی؟ ایک ہی جواب ہے جی، فرمایا اے انسان سب کچھ تیرے واسطے لیکن تو خدا کے واسطے، سارا کچھ انسان کے لیے۔ یہ آسمان پہ سورج چمک رہا ہے، رات کے وقت چاند چمکتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، یہ زمین سبزے اگاتی ہے، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ حضرت انسان کے لیے، یہ حضرت انسان کے لیے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہر چیز انسان کے لیے، لیکن ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب خود یہ بڑی انصاف سے بات یہ آپ سمجھیے، اللہ پاک نے زمین کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، زمین کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، زمین کو انسان کے لیے۔ زمین میں آپ بیج ڈالتے ہیں، زمین رکھ جاتی ہے یا نکال کے دیتی ہے؟ نکالتی ہے نا۔ جتنا آپ اس میں کھاد وغیرہ ڈالتے اتنا زیادہ وہ آپ کو پیداوار دیتی ہے۔ وہ زمین، وہ جو مخلوق تھی انسان کے تابع تھی، انسان کے لیے جس کو پیدا کیا گیا تھا، وہ اتنی با وفا ہے، وہ اتنی با وفا ہے کہ وہ دانے کو اندر رکھتی نہیں ہے، نکال کے دے دیتی ہے۔ وہ انسان جس کو رب تعالیٰ نے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، اگر مسجد سے اذان آ جائے گھر میں بیٹھا رہ جائے تو اس نے کیا وفا کی اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ؟ کیا وفا کی پھر اس نے؟ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے روضۃ الریاحین میں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی دوستی ہوگی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بعض نے کہا کہ نبی نہیں ہیں، جمہور کا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں یہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے، فرمایا جو بندہ ان کا نام یاد رکھتا ہے، جو ان کا نام یاد رکھتا ہے، نام یاد رکھنے کی برکت سے مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ان کا مقام ہے، نام یاد رکھنے کی وجہ سے کلمہ نصیب ہوتا ہے آخری وقت۔ آپ کا نام پاک ہے، آپ کا نام ہے حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام، یاد ہو جائے گا جی، حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام۔ جو بندہ یہ نام یاد رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو آخری وقت اپنے نبی کا کلمہ نصیب فرما دے۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کی ملاقات ہوگی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو دوستی ہوگی ان کے ساتھ۔ کہنے لگے کہ اے خضر علیہ السلام، یہ بتائیں آپ کی بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ رفاقت رہی ہے، ان کے غلاموں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ آپ کی دوستی رہی ہے، کوئی بندہ ایسا ملا ہے کہ جس کو آپ دیکھ کر اس کے مقام کو نہ سمجھ سکیں، اس کے مقام کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو حیرت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا پڑا ہو، آپ کو حیرت کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے ہاں ہوئی تھی ایک بندے سے ملاقات۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میں مسجد نبی شریف میں حاضر تھا، حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا استاذ، کہتے وہ مسجد نبی شریف میں درس حدیث دے رہے تھے، لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، لوگ بڑے غور کے ساتھ ان کی باتیں سن رہے تھے۔ کہتے میں نے مسجد کے کنارے پہ دیکھا، مسجد کے کونے میں دیکھا، ایک نوجوان ہے، اس نے اپنا سر جو ہے وہ اپنے پاؤں میں ڈالا ہوا ہے، سر جھکا کے بیٹھا چپ کر۔ کہتے میں اس کے پاس آیا، میں نے اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ لوگ سارے ادھر دین کا علم سیکھ رہے ہیں اور تو یہاں پر بیٹھا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ حضرت عبد الرزاق کے پاس، حضرت عبد الرزاق امام بخاری کے دادا استاذ، بہت بڑے عالم، ان کے پاس بیٹھے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو یہاں پر اکیلا بیٹھا ہے؟
تو وہ نوجوان تھا، کہتے ہیں اس نے نظر اٹھائی، کہنے لگے کہ وہ لوگ عبد الرزاق کے پاس بیٹھے ہیں، یہ بندہ رزاق کے پاس بیٹھا ہے۔ عبد الرزاق وہ بندہ ہے، اور رزاق جو عبد الرزاق کا خالق اور مالک ہے، وہ کہنے لگے وہ تو عبد الرزاق کی بارگاہ میں حاضر ہے، میں یہاں بیٹھا اکیلا ہوں، لیکن بیٹھا اپنے پاک رب کی بارگاہ میں۔ کہتے میں نے کہا بندہ عجیب نکلا جی، نوجوان ہے اور اتنی تھوڑی عمر میں اتنا بڑا دعویٰ کہ میں رب کی بارگاہ میں یہاں پر حاضر ہوں۔ کہتے میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ کہتے اس نے تھوڑا سا سر جھکایا، نظر اٹھا کے کہنے لگے میں نے ساتوں زمینوں کے نیچے بھی دیکھ لیا ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی دیکھا ہے، جنت دوزخ سارا کچھ دیکھ چکا ہوں، آپ خضر علیہ السلام تو نہیں؟ یہ مقام ملتے ہیں، یہ مقام بھی ہیں، دنیا کے بندے ہو کر کیا پتہ جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے قرب میں بندہ جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو بندہ رب کے قرب میں جاتا ہے، فرمایا ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہم اس کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ سنتا ہے، ہم اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جن سے وہ چلتا ہے، ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے، ہوتا بندہ ہی ہے، اللہ پاک اپنی قدرت کے مظاہر اس میں رکھ دیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہماری بے وفائی پہ بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، وہ پاک رب ہماری بے وفائیوں پہ بھی، نماز نہیں پڑھتے اس کے باوجود سورج کو حکم ہے کہ جی جو نماز نہ پڑھے اس کے گھر روشنی نہیں دینی، سب کو روشنی دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کی کھیتی کو تو نے گرمی نہیں دینی کہ فصل نہ پک جائے، سب کو دے رہے۔ فرمایا ہماری بے وفائی پہ بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو آگے سے جواب یہی آتا ہے، دل تو کیا ہم تیری روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ کوئی اس پاک رب سے پیار کرے تو صحیح، پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات وہ اتنی عظمت والی ذات ہے، ذرے کو چمکا کے آفتاب بنا دیتے، قطرے کو چھلکا کے سمندر بنا دیتے۔ اس لحاظ سے زندگی کا کوئی مقصد ہے، کھانا پینا اور مر جانا یہ نہیں زندگی۔ فرمایا گیا ہے کہ بندہ جب مرے نا تو چاج کی موت مرے، اور مرنے کے بعد پھر دنیا کو پتا ہو کہ نبی کے دین کا کام کر کے گیا۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، وہ بات درمیان میں رہ گئی، تو وہ نوجوان جو تھا حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تمہیں مقام کیسے ملا جی، اتنا مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا حضور اپنی جوانی اپنے نبی کی غلامی میں گزاری ہے، اپنی جوانی اپنے نبی کی غلامی میں گزاری ہے، اس لیے رب نے یہ مقام عطا کیا۔ تو جو زندگی اپنے نبی کی غلامی میں گزارتے ہیں نا، پھر وہ بڑے کریم ہیں۔ وہاں پر تو بلال حبشی آ جائیں تو وہ بھی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر ذاتیں قبیلے نہیں دیکھے جاتے، وہاں پر ذاتیں قبیلے نہیں دیکھے جاتے، وہاں پر خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اگر ترخان کا بیٹا ہو نا تو وہ بھی غازی علم الدین شہید بن جاتا ہے، اگر پولیس کی وردی پہننے والا ہو تو وہ بھی غازی ممتاز حسین قادری بن جاتا ہے۔ جب وہاں پر آنا ہے نا تو بندہ ستھرا ہو کے آئے، بس ستھرا ہو کے آئے، ادھر ادھر کی بات جو کرتا ہے نا، وہ فرماتے ہیں نا کہ بندہ ایک بن جائے، ایک طرف لاگے جائے، منافق نہ بنے۔ یہ نہیں ہے کہ دیندار بھی بننا ہے اور دنیا دار بھی بننا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا ایمان والو پورے پورے اسلام میں آنا، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم بن یا سراسر سنگ ہو جا۔ یہ تو نہیں بندہ کہے کہ جی ہوں مسلمان، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر یا گھر میں جو فنکشن ہوا، کام وہ کرنے ہیں کہ جو ہمارے جو ہے وہ رواج رسم رواج ہیں۔ اسلام رسم و رواج کو نہیں دیکھتا، اسلام دیکھتا ہے کہ چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، نبی کا غلام نبی کا غلام ہی ہوتا ہے۔ میں یہ جملہ اکثر بولتا ہوں جی، بندہ دیندار ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بندے کی دینداری کا پتہ اس کی شادی پہ چلتا ہے، یا اس کے گھر میں جب کوئی خوشی ہو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ گھر میں نبی کے میلاد کی محفل ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، یا گھر میں جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پہ وہاں پر ڈانس ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پر رب کا قرآن پڑھا جائے، نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے، یہ علامت ہے کہ جو بندہ خوشی میں اپنے پاک نبی کو نہیں بھولا وہ غم میں بھی کبھی نہیں بھولے گا۔ تو غم کے موقع پر تو ہر کوئی قرآن پاک کھول کے بیٹھ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
ہم نے تمہیں اے انسانوں تمہیں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. غافل سمجھے ہیں موت کو اختتام زندگی، یہ تو ہے شام زندگی پھر لا دوام زندگی. آگے زندگی قبر کے اندر زندگی موجود ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم جسم کو قبر میں رکھ کے آ جاتے ہیں تو وہ مر کے مٹی ہو گیا. یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں. مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا جی. انتقال کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، اگلا جہان ہے پورا جس نے قیامت تک اب رہنا ہے. یہ زندگی کا کتنا تھا دورانیہ؟ یہ 70 سے 75 سال. نبی علیہ السلام کی سنت حدیث پاک ہے جی مشکاہ شریف میں کہ کریم آقا علیہ السلام کی امت کی اوسط عمر وہ 60 سے 70 ہے. اس سے اوپر جو بھی جاتا ہے بیماریوں کا ایک منبع بن چکا ہوتا ہے. 60 سے 70 سال تک یہ ہماری زندگی دنیا کی اوسطن عمر ہے. لیکن اوپر اگر چلے جائیں تو پہلی جو قومیں تھیں عاد اور سمود کی قوموں کے بارے میں آتا ہے، ان کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوتا تھا. 400 سال کی عمر میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا، اور ان کی عمریں جو تھی وہ کئی 100 سال ہوتی تھی. وہ نہ رہے تو رہنا ہم نے بھی کوئی نہیں. پہلے جو لوگ تھے نا جی، ان کی کرنسی پتہ کیا تھی؟ پیسہ وغیرہ سونے کے ٹھپے ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے. آج کیا یہ کاغذوں پہ جو بندہ مان کرتا ہے، جب وہ سونے کے سکوں والے نہ رہے تو یہ کاغذوں والے کیسے رہ سکتے؟ سکندر اعظم جو تھا بادشاہ، جس نے پوری دنیا کے فتح کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ قدم اٹھایا تھا، اس کی 21 سال عمر تھی تو اس نے 25 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن جب آخری وقت آیا، فوت ہونے لگا، تو اس نے طبیبوں اور حکیموں کو بلایا اور کہنے لگا میری 2 وصیتیں، ان پر عمل تم نے کرنا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا وصیت ہے؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ جب قبرستان کی طرف لے کے جاؤ نا تو حکیم اور طبیب لوگ میرے جنازے کو اٹھائیں، عام بندہ ہاتھ نہ لگائے. انہوں نے کہا اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب لوگ طبیبوں اور حکیموں کے کندھوں پہ میرا جنازہ دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اگر بندہ دوائیوں سے بچ سکتا ہوتا تو بچ جاتا. دوائیاں کام نہیں کرتی جب پیدا کرنے والے رب کا پیغام آ جائے. کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا جی دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میرا جنازہ تم جس رستے سے لے کے گزرو، دونوں طرف جتنا ساری زندگی میں نے مال کمایا ہے جو بھی ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ زمین پہ بکھیر دینا، اور میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا. کہا اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا لوگوں کو پتہ چل جائے وہ سکندر اعظم جس نے دنیا پہ بادشاہی کی جا رہا ہے تو مال گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے. بندے کو اوقات یاد آ جاتی ہے اپنی، بندے کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ یہ دیکھا جائے گا. میاں کیا دیکھا جائے گا؟ یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں موجود ہے، فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے نا پاؤں سے، اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح ململی کپڑے کو گیلا کر کے خاردار جھاڑی کے اوپر ڈال کر پورے زور سے بندہ کھینچے، فرمایا جس طرح وہ تار اور دھاگا ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب روح نکلتی ہے تو جسم کا انگ اسی طرح درد سے تکلیف سے کرا رہا ہوتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ روح نکل گئی. یہ تو اس سے پوچھئے جو اس پر گزری ہے. جنازہ جا رہا تھا، کوئی 2 آدمی کھڑے تھے، ایک کہنے لگا بیچارہ فوت ہو گیا، دوسرے بزرگ ساتھ کھڑے تھے، اس نے کہا وہ بیچارہ نہیں ہے، بیچارے ہم ہیں. وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ تو موت کو چکھ چکا ہے کہ اس کو موت میٹھی بن کے ملی یا کڑوی بن کے ملی. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موت کیا کرتی ہے اس کی فکر ہونی چاہیے. اس لحاظ سے آج وقت ہے ہمارے پاس. ورنہ جس طرح اگر ماں باپ نہیں رہے نا، اگر دیکھیں جی یہاں پر بیٹھے کوئی بندہ اپنے 5 پشتوں پیچھے نام کسی کا بتا سکتا ہے؟ 5 پشتے پیچھے چلے جائیں، نہیں بتا سکے گا. کچھ عرصے کے بعد ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے. کچھ عرصے کے بعد ہم بھی ویسے ہو جائیں گے جس طرح کے کوئی آیا تھا اور بعد میں اس کی خبر ہی نہ رہی. لیکن اگر نبی کے دین کا کام کر کے گئے، کوئی ایسا کام کر کے گئے کہ جو قابل ذکر ہو، پھر صدیاں بھی گزر جائیں گی، پھر بھی داتا علی اجمیری کے نعرے لگتے رہے. اس لحاظ سے زندگی کس چیز کا نام ہے جی؟ زندگی نبی کے در کی غلامی کا نام ہے. جنہوں نے غلامی کی ہے 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج بھی سیدنا بلال حبشی کا ذکر نہیں ہو رہا.
آج بھی ان کے ذکر ہو رہے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کی تھی، اس لحاظ سے ان کے ساتھ وفا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے دنوں یہ بات عرض کی تھی، وہ بڑی جو ہے ایک نصیحت آموز جملہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الادب المفرد، اس میں یہ حدیث پاک کا ذکر ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بے نمازی ہوگا، جو میرا کلمہ بھی پڑھتا ہو لیکن نماز نہ پڑھتا ہو، فرمایا میں نے اس کی شفاعت نہیں کرنی۔ کیا رہ جائے گا پلے پہ؟ آج تو یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے جی چل رہا ہے، دیکھا جائے گا، میاں کیا دیکھا جائے گا۔ فرمایا گیا کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے تو کیا ہے جی؟ فرمایا پوچھا جاتا ہے اس سے زندگی کیسے گزار کے آیا ہے۔ پھر اگر زندگی ستھری گزری ہو تو پھر اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فرشتے پوچھتے ہیں نا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، اس محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ محبوب فرماتے ہیں چپ کر جاؤ، تم اس سے نہ پوچھو، ہم سے پوچھو، یہ ہمارا غلام لگتا تھا۔ جواب ملتا ہے، فرشتے چپ ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی غلامی کر کے جائیں گے نا تو پھر زندگی دنیا سے جانے کے بعد بھی سمجھے زندگی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نام زندگی۔ موت وہ موت نہیں ہے، موت مٹانے نہیں آتی بلکہ اگلا کام شروع کرنے کے لیے آتی۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گھر میں مزدورے کی ضرورت تھی، کوئی کام کرنا تھا۔ کہتے ہیں میں چلا گیا بغداد کی گلی میں، چوک میں چلا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر آرے والا میں بھی ہے، بڑے شہروں میں خاص طور پر چوکوں پہ نا صبح صبح مزدورے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کانڈیاں ہوتی ہیں، جو کئی وغیرہ ہوتی ہیں، جو کام کرنے والے جن کو کام کے لیے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اتنے بندے چاہیے، ان کے ساتھ مزدوری طے ہو جاتی ہے، وہ لے جاتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، شام کے وقت ان کو مزدوری ملتی ہے، وہ گھر آ جاتے ہیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے گھر میں مزدورے کی ضرورت تھی، میں چلا گیا بغداد شریف کے ایک چوک میں، وہاں پر دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں مزدورے، ایک نوجوان ہے وہ بیٹھا ہے اور کمزور سا جسم ہے، پیشانی پہ سجدوں کا نور موجود ہے۔ کہتے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ مزدوری کرنی ہے؟ اس نے کہا جی کرنی ہے۔ کہا ساتھ چلو گے؟ کہا چلتے ہیں، لیکن میری کوئی شرطیں ہیں۔ کہتے میں نے کہا کہ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں، مزدوروں کی بھی کوئی شرطیں ہوتی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جی میں کوئی نا انوکھا مزدور ہوں تو میں شرطوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ کہتے میں نے کہا وہ کون سی شرطیں؟ کہنے لگے پہلی شرط یہ ہے کہ دوسرے مزدور جو ہے نا وہ دن کی دہاڑی لیتے ہیں 4 درہم، میں نے 3 درہم لینی ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی شرط ہے، 4 کی بجائے 3 ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کام میں کروں گا بڑا نیت سے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میں نے کام کوئی نہیں کرنا، میں نے پہلے نماز پڑھنی۔ کہتے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی شرط منظور ہے۔ تیسری بات اس نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جب میں کام کر رہا ہوں گا تو آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے جی تینوں مان لیتے ہیں۔ کہتے میں لے گیا گھر میں، وہ نوجوان جو ہے وہ کام کرنے لگا، زور کا وقت ہوا۔ کہتے تھوڑا سا کام ایسا تھا کہ وہ جلدی کرنے والا تھا، ادھر سے اذان ہوئی۔ کہتے میرے بیٹے نے کہا کہ یہ تھوڑا سا کر دے۔ کہنے لگا نا تیرے باپ کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا تھا، جب اذان آ جائے گی تو پھر کام نہیں ہوگا۔ وہاں پر کام اس نے چھوڑا، چلا گیا نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے پھر کام کرنے لگا۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز کے بعد جب کام کر کے جانے لگا تو کہتے ہیں میں نے سارا دن دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کی زبان حرکت کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب شام کے وقت جانے لگا تو میں نے کہا کہ پانی پی لو۔ کہنے لگا مجھے روزہ ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ سارا دن دھوپ میں کام کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے ایک شرط رکھی تھی کہ میرے ساتھ بات نہیں کرنی، وہ کیوں تھی؟ کہا کہ تمہارے ساتھ بات کرتا تو پھر اپنے نبی کی ذات پر درود کیسے پڑھتا؟ سارا دن درود بھی پڑھتا رہا اور کام بھی کرتا رہا۔ اسی لیے فرمایا نا کہ ہاتھ کار والے تے دل یار والے۔ بندہ کام کر رہا، دکان پہ بیٹھا ہے، پورا تول کے دے رہا ہے اور دل میں اپنے مصطفیٰ کی محبت ہے تو وہ سمجھے یہ وہاں پر بھی اپنے نبی کی غلامی کر رہا ہے۔ تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسے بھی نوجوان پاکیزہ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کل بھی کام پہ آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بندے تو سیانے لگتے ہو، کیا کل تک زندہ رہنا ہے؟ کہتے ہیں یہ جملہ بھی مجھے ہلا کے رکھ گیا۔ کہتے ہیں خیر وہ چلا گیا۔
اگلے دن میں دوبارہ چوک میں پہنچا، وہاں پر دیکھا سارے نظر آئے لیکن وہ نظر نہ آئے۔ کہتے میں نے پوچھا وہ نوجوان کل والا؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ نا ہفتے میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے، ایک دن ہی دیہڑی کرتا ہے، جو اس کو مزدوری ملتی ہے پھر وہ پورا ہفتہ اسی کے ساتھ گزارا کرتا ہے، یا پھر رب کا قرآن پڑھتا ہے یا نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے انتظار کیا اگلے ہفتے کا، کام نہیں کروایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اتنا پاکیزہ انسان ہے تو چلو گھر میں آ گیا تو اس کے آنے سے ہی برکت پڑ جائے گی۔ کہتے اگلے ہفتے میں گیا تو پھر دیکھا وہاں پر وہ بندہ نظر نہیں آیا۔ کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ بیمار ہو گیا ہے تو اس وجہ سے کام پہ نہیں آیا آج۔ کہتے میں نے پوچھا وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ کہا بغداد کے بعد قبرستان کے پاس ایک جھونپڑی ہے، وہاں پر اس کے ڈیرے ہیں۔ کہتے میں گیا، جا کے جھونپڑی کے دروازے پہ جو ہی ہاتھ رکھا تو آواز آئی ابن جوزی ہو، اندر آ جاؤ۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بندہ ہے یا کیا چیز ہے، پہلی مرتبہ آیا ہوں، دروازے پہ کھڑا ہوں اور جانتا ہے یہ ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور۔ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ تم نظروں سے دیکھتے ہو، یہ دل کی دی ہوئی رب کی روشنی سے دیکھتا ہے۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں حیران تھا اس بندے کے ان تمام افعال و اقوال پہ۔ کہتے میں بیٹھ گیا، بخار بڑا اس کو تیز تھا۔ کہتے میں نے کہا کہ دوائی لا کے دوں؟ کہنے لگا نہیں دوائی کی ضرورت نہیں ہے، بس آج رات شفا مل جانی، آج رات شفا مل جانی۔ کہتے میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ دنیا کی مصیبت سے آج رات جان چھوٹ کے اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں جانے ہم نے۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر کوئی بات ایسی بتاؤ، کوئی ایسا کام کہو کہ جو میں تمہاری خدمت کر سکوں۔ اس نے کہا دو کام کرنے، تمہارا مجھ پہ احسان ہوگا۔ کہا کون سے کام؟ جی اس نے کہتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 درہم نکالے۔ کہا یہ 3 درہم ہے، میں جب فوت ہو جاؤں نا تو میرا کفن خرید لینا اور قبر کھدوا لینا اور اعلان کروا دینا، لوگ آ جائیں گے، جنازہ میرا پڑھا جائے گا۔ دوسرا، کہا دوسری میری یہ ہے، دوسری جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا، ایک انگوٹھی نکالی۔ کہنے لگا یہ انگوٹھی جو ہے نا میرے پاس امانت ہے کسی کی، عصر کی نماز کے بعد خلیفہ ہارون الرشید اپنے غلاموں کے ساتھ سیر کرنے نکلتا ہے، یہ اس کو دے دینا، اس کی امانت ہے۔ کہتے میں نے اس سے انگوٹھی لے لی، اب جسم پہ سکتہ طاری تھا۔ کہتے میں باتیں کو کرنے لگا تو اس نے کہا مہربانی کر چلا جائے، ابن جوزی چلا جا، میرے پاس ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، مجھے اپنے پاک رب کا ذکر کر لینے دیں۔ کہتے پھر وہ فرمایا نا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمانہ رائی ہو، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگہ۔ کہتے ہیں کہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں روتا ہوا وہاں سے واپس پلٹ آیا، گھر آیا لیٹا، نیند کہاں آنی تھی، کہاں نیند آنی تھی کہ کہنے لگے کہ میں مقام کو سمجھ ہی نہ سکا، اس کو مزدورہ رکھ لیا کہ جو اس مقام پر فائز تھا، جو اس مقام پر فائز تھا کہ اس کو اللہ پاک نے اپنی محبت کی بھیک عطا فرمائی ہوئی ہے۔ کہتے ساری رات اسی طرح یہ باتیں سوچتے ہوئے گزر گئی، صبح ہوئی، کہتے ہیں نماز پڑھی، جلدی سے اس کی جھونپڑی کی طرف آیا۔ کہتے ہیں جو ہی جھونپڑی کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ خود ہی کھل گیا، کیا دیکھا کہ وہ نوجوان کپڑے میں لپٹا ہوا لیٹا ہوا۔ کہتے ہیں جب میں نے پردہ ہٹایا، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ابھی ابھی اپنے نبی کی زیارت کر کے سوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں خوشبوئیں ہر طرف، خوشبوئیں۔ یہ یاد رکھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کر کے جاتے ہیں نا، محبوب علیہ السلام آخری وقت ضرور کرم فرماتے ہیں، ضرور کرم فرماتے ہیں جی۔ اس لحاظ سے ان کے ساتھ وفا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ اپنے کریم نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہے، پھر وہ بھی نبی کا غلام کہلانے کا کوئی حقدار ہے؟ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دیکھا، کپڑا ہٹایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہتے میں نے اس کی وصیت کے مطابق لوگوں کو بلایا، کہا کہ ایک نبی علیہ السلام کا غلام دنیا سے چلا گیا ہے، جنازے کا اعلان ہو گیا۔ کہتے ہیں بازار گیا، کفن خرید کے لایا، ان کو کفن دیا۔ کہتے ہیں کہ زور کے وقت ان کا جنازہ ہوا۔ جنازے کے بعد کہتے ہیں میں نے قبر پہ بیٹھ کے کافی دیر فاتحہ پڑھتا رہا۔ اب ایک وصیت پہ عمل ہو گیا تھا، دوسری وصیت، کہتے ہیں میں نکلا عصر کی نماز کے بعد کہ خلیفہ ہارون الرشید کو انگوٹھی دینی تھی
کہتے ہیں کہ خلیفہ جو تھا وہ اپنے غلاموں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے اس کو کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے اور تنہائی میں بات کرنی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک طرف آ گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہتے میں نے وہ انگوٹھی نکالی اور کہا یہ انگوٹھی تیری ہے، میرے پاس امانت تھی۔ کہتے ہیں خلیفہ دھاڑے مار کے رویا، کہا انگوٹھی والا کہاں گیا؟ انگوٹھی والا کہاں گیا؟ کہا وہ فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں خلیفہ جو تھا وہ کہتا اس کی قبر پہ مجھے لے چلے۔ کہتے ہیں لے آئے، قبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید جو سلاطین اسلام میں سے ایک بڑا نمایاں نام ہے، اس نوجوان کی قبر پہ لیٹتا تھا اور روتا تھا اور کہتا تھا تو بازی لے گیا۔ کہتے ہیں محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے کہا بتا تو صحیح، میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ مجھے نہ اس کی سمجھ آئی نہ تیری سمجھ آتی ہے، کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا محدث ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا بیٹا تھا، مجھے کہا کرتا تھا ابے حکومت کو چھوڑ دے ورنہ حساب دینا اوکھا ہو جائے گا، چھوڑ دے یہ سرداریاں، نبی کی غلامی کی زندگی گزار لے۔ یہ میرا بیٹا تھا، مجھے روتا تھا اور کہتا تھا کہ حساب دینا رب کی بارگاہ میں بڑا اوکھا ہے، لیکن میں کہتا تھا کہ میں اگر چھوڑ دوں گا کوئی ظالم آ کے مسلط نہ ہو جائے۔ تو یہ انگوٹھی اس لیے واپس کر کے گیا کہ جاتے ہوئے یہ انگوٹھی بھی اس نے قبول نہیں کی۔ تو محبوب کے غلاموں، یہ ایسی زندگیاں گزری ہیں لوگوں کی، یہ اگرچہ ہمیں سمجھ نہ آئے لیکن انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے پوچھا ہارون الرشید سے کہ تو بادشاہ وہ فقیروں والی زندگی، مزدورہ بن کے زندگی گزار رہا ہے، کیسے اس کو یہ مقام ملا؟ اس نے کہا ایک کام تھا، وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھتا تھا، وہ بہلول دانا کے پاس بیٹھتا تھا، اس وجہ سے اس کو صحبت کا فیض ملا تھا۔ لیکن جب بندہ کسی کے پاس بیٹھے ہی نہ، بندہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا رہے تو کچھ نہیں ملتا جی، کچھ نہیں ملتا۔ یہ خیرات جو ہے نا جی، قرآن پاک آپ دیکھیں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، 5 وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ بڑا بنیادی جملہ یاد رکھ لیں، اللہ پاک کی ذات، صحت نہ بندہ مانگے نا، اللہ پاک صحت مانگنے کے بغیر بھی عطا کر دیتا، دولت نہ بھی مانگے بغیر مل جاتی۔ کئی ایسے نہیں دیکھتے، نہ بات کرنے کا چج ہوتا ہے لیکن مربوں کے مالک بن جاتے، کروڑوں کی ان کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ دنیا جو ہے یہ مانگے بغیر مل سکتی ہے لیکن قسم با خدا ہدایت مانگے بغیر نہیں ملتی، اس کے لیے دامن پھیلانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت اور رب تعالیٰ کی محبت کی خیرات اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ جو بھی آئے جھولی میں ڈال دی جائے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں موجود ہے، دعا کیا فرماتے؟ اللہم انی اسألک حبک، مالک میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگ۔ اس پاک رب سے بندہ اگر اس کی محبت نہ مانگے تو وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے ہماری نمازوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی دیکھیے جی وہ بے نیاز ہو کے بھی کتنا مہربان ہے، وہ بے نیاز ہو کے بھی اتنا مہربان ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا؟ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے، ساری زندگی کی خطائیں ہوں، ایک لمحہ آنسو بہہ جائے وہ پاک رب سارے گناہوں کو دھو دیتے۔ لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ وہ پاک رب، حدیث پاک میں موجود ہے جی، اور یہ احادیث طیبہ کا مفہوم ہے، جو بندہ رب تعالیٰ کو کہے میرا رب بڑا مہربان ہے، اس کے باوجود گناہ کرتا رہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کی رحمت کا مذاق اڑا رہا ہے، کہتا ہے میرا رب بڑا مہربان ہے، ادھر سے حرام بھی کھائے جا رہا ہے، کہتا ہے میرا رب بڑا مہربان ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا۔ مثال دے رہا ہوں، صرف مثال ہے، اس مثال کا کہاں حقیقت کے ساتھ تعلق؟ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کوئی پیارا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی پیارا رشتہ دار باہر رہتا ہے، بیرون ملک رہتا ہے، اس نے بتایا کہ جی میں نے کال کرنی ہے رات 12 بجے، تو جاگتے رہنا، سو جائیں گے جی آپ، انتظار میں رہیں گے کہ کال آنے والی ہے، وہ اپنا حال بتائے گا، میں اس کو اپنا حال بتاؤں گا، وہ فون آئے گا تو بڑے خوشی کے ساتھ کال سنیں گے۔ وہ محبوب کے غلاموں، یہ نماز بھی اپنے پاک رب سے کال کرنے کا نام ہے، یہ نماز بھی اپنے پاک رب سے باتیں کرنے کا نام ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، مفہوم ہے، فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے نا میں اپنے پاک رب کی زیارت کروں، نماز پڑھ لیتا ہوں، جب دل کرتا ہے رب سے باتیں کروں میں رب کا قرآن پڑھ لوں۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ کافر جو ہوتا ہے نا وہ جانوروں کی طرح ہے، اسے پتہ ہے کہ سارا کچھ اس کے لیے دنیا میں ہے، لیکن نبی کے غلام کو پتہ ہے کہ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، آگے نبی علیہ السلام کی غلامی کے جو ہے وہ منظر نظر آئیں گے۔ اس لحاظ سے موت جو ہے یہ ایسی اٹال حقیقت ہے، اس کا کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ ہم نے ادھر ہی جانا ہے جہاں پر یہ ماں جی گئے، سارے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا گھر ہے جی جس سے جنازہ نہ اٹھاؤ؟ کوئی ہے ایسا گھر کہ جو یہ کہہ دے کہ ہمارے گھر سے آج تک کوئی جنازہ نہیں اٹھا؟ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ اگر نہیں اٹھا تو اٹھنا ہے، اگر نہیں اٹھا تو اٹھنا ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ اللہ پاک کا وعدہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ اس لحاظ سے اس وقت کے آنے سے پہلے اگر تیاری ہم نے کر لی تو پھر کیا ہے، آخری وقت بھی سکون ہے، پھر آخری وقت بھی سکون ہے، پھر بندے کو پچھتاوا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخری وقت آئے گا پھر کیا ہوگا، لوگ رو رہے ہوں گے، یہ کہے گا یار رو نہ، ادھر آنکھیں بند ہونی ہے، ادھر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچنا ہے۔ ایک بات سمجھے جی، یہ بات بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری بات ہے، میرے نبی کے دین کی ہر بات ہی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم رہ رہے ہیں، ہماری ملاقات کس کے ساتھ ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہو جائے گی، اپنے استاد صاحب کے ساتھ ہو جائے گی، اپنے والدین کے ساتھ ہو جائے گی، یہی ہے نا۔ اس دنیا میں سب سے معزز رشتے تو یہی ہیں، لیکن فرمایا آنکھیں بند ہوں گی تو اب کیا ملنا ہے؟ اب آگے رب کے محبوب کے جلوے، آگے جلوے ہیں، لیکن ان جلووں کو دیکھنے کے لیے بندے کو اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہوگا۔ اس لحاظ سے اپنی آنکھوں کی پاکیزگی کا سامان کریں، نماز کی پابندی کا سامان کریں، ورنہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرمایا آخری وقت میں اس کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ ساتوں سمندر بھی اس کو پلا دیے جائیں پھر بھی پیاس نہیں مٹتی۔ تو نمازی جو ہے مسلمان میں اور کافر میں نماز فرق کرتی ہے۔ کافر جو ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہے، نماز اذان آ بھی جائے اسے پرواہ نہیں ہے، لیکن جو نبی کا غلام ہوگا جو ہی اذان آئے گی وہ کہے گا میرے رب کی طرف سے پیغام آیا، کال آ گئی جی پاک رب کے گھر سے، لہٰذا جانا ہے۔ لہٰذا آج وقت ہے، کوشش کریں نماز کی پابندی کریں۔ اللہ پاک اس ماں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ماں باپ ایسی نعمتیں ہیں، جنہوں نے ماں باپ کی قدر کی ہے اللہ پاک نے ان کو مقام ضرور دیا جی، ضرور مقام اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اگر ماں باپ چلے جائیں تو اب فرمایا گیا کہ ہر جمعرات کو، آج جمعرات ہے نا، ہر جمعرات کو ماں باپ کی قبروں میں ماں باپ کے سامنے اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد یہ کچھ کر رہی ہے۔ اگر وہاں پر بھی جا کر فرشتے بتائیں تیرے بیٹے نے پچھلے ہفتے میں نماز کوئی نہیں پڑھی، تیرے بیٹے نے قرآن پاک کی تلاوت کوئی نہیں کی، نبی علیہ السلام کی ذات پر درود کوئی نہیں پڑھا، جھوٹ بولتا رہا، کیا مرنے کے بعد بھی سکھ دیا یا دکھ دیا؟ اس لحاظ سے آج وقت ہے، ماں باپ فرمایا کہ جو بندہ جمعہ والے دن فجر کی نماز کے بعد جائے اپنے ماں باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے سورہ یاسین پڑھے، اللہ پاک پڑھنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے، قبر والے کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس لحاظ سے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اپنی امی جان کے مزار پہ حاضری دیتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بنائے، حقیقت کی راہوں کا مسافر بنائے، اور مرحومہ کی اولاد کو اللہ پاک نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر معاملے میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو الفاظ میں نے عرض کیے مالک الفاظ کی کمی بیشی معاف فرما کر قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔